السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کا ایسا خوفناک سچا واقعہ جسے سن کر آپ کی بھی روح کانپ جائے گی۔ یہ واقعہ ہمیں کراچی سے لکھ کر بھیجا ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب نیا نیا کراچی میں بحریہ ٹاؤن لانچ ہوا تھا۔ کراچی والوں کے لیے تو یہ آؤٹنگ کے لیے بہت اچھا پوائنٹ تھا۔ ہم بھی اکثر ایسا ہوتا کہ لانگ ڈرائیو کے لیے بحریہ ٹاؤن چلے جاتے۔ ریسٹورنٹس، پارک سبھی تو تھا وہاں، اس لیے بچے بھی خوب انجوائے کرتے۔ میرے 3 بچے ہیں اور یہ واقعہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے جو اس وقت 8 سال کا تھا اس کے ساتھ پیش آیا۔ ایک دن موسم کافی اچھا تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ بارش میں ہمارا گھر میں رہنا ناممکن سی بات ہوا کرتی تھی۔ میرے ہسبینڈ نے بچوں کو تیار کرنے کو کہا اور ہم بحریہ ٹاؤن آ گئے۔ بچے پارک میں سوئنگ کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ ہم نے کھانا وغیرہ کھایا۔ آہستہ آہستہ بارش تیز ہو گئی تو ہم بحریہ ٹاؤن کے اندر کی لانگ روڈ پر ڈرفٹنگ کرتے ہوئے بارش کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں اب جامعہ مسجد ہے۔ اس وقت یہ مسجد انڈر کنسٹرکشن تھی اور جگہ کافی سنسان تھی۔ ہم خوب نہائے اور ہم نے خوب انجوائے کیا۔ رات گئے واپس آئے، دن بھر کے تھکے ہوئے تھے اس لیے آتے کے ساتھ ہی بچے تو سو گئے۔ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کو پرندوں کا بہت شوق ہے۔ ہمارے گھر میں سفید کبوتروں کے جوڑے، طوطے، ڈوز وغیرہ بہت خوبصورت اور بھی پرندے موجود تھے۔ یہ سب لانگ کیجز میں ہمارے بڑے والے ٹیرس میں پلانٹس کے ساتھ میں نے رکھے ہوئے تھے۔ وہ ٹیرس کبھی بہت خوبصورت ہوتا تھا، ایک تو پلانٹس کی وجہ سے اور دوسرا پھر ان خوبصورت برڈز کی وجہ سے۔ خیر، ہماری رات بالکل ٹھیک گزری۔ صبح میرے ہسبینڈ نے مجھے جگایا اور بولے کہ میرے ساتھ ٹیرس میں آؤ۔ میں سمجھی کہ جس میں انڈوں پہ کوئی برڈ ہے اس کا بیبی نکلا ہوگا، اس لیے میرے ہسبینڈ نے مجھے اٹھایا ہے۔ جب میں ٹیرس میں آئی تو میں حیران رہ گئی۔ ہمارے پاس 2 بلیک ڈو کے جوڑے تھے۔ یہ چھوٹی نسل کے ڈو تھے۔ ان میں سے 3 ڈو کیج میں نہیں تھے اور صرف ایک کیج میں سہما ہوا بیٹھا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ذرا قریب جا کر کیج کو چیک کرو۔ میں قریب گئی تو کیج میں ایک ڈو کے جسم کا آدھا حصہ تھا اور آدھا حصہ غائب تھا۔ اچھا، نہ کوئی ایسے آثار تھے کہ کسی بڑے پرندے یعنی چیل کوے نے کوئی حملہ کیا ہو۔ کیج اپنی جگہ پر جوں کا توں پڑا تھا۔ پانی، دانہ سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ ہماری ٹیرس پوری کی پوری گرل سے کور تھی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھا کہ یہ کیا؟ وہ بولے میں خود حیران ہوں، سارے پرندے سہمے ہوئے تھے۔ پھر بھی ہم نے ٹیرس کو اچھی طرح سے چیک کیا، سب کے اوپر جالی فٹ تھی، لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے بارے میں ہم آج بھی سوچتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہوا۔ اب اس واقعے کے بعد میں ہونے یہ لگا کہ میرا بیٹا نیند میں ڈرنا شروع ہوا، یعنی سونے کے 1 گھنٹے بعد ہی نیند کی حالت میں وہ بے چین ہو جاتا۔ میں سمجھی کہ واش روم جانا ہے اور وہ کہہ نہیں پا رہا، حالانکہ وہ اتنا بڑا تھا کہ آرام سے کہہ دیا کرتا تھا۔ میں اسے واش روم لے جاتی، وہ کموڈ پر تھوڑی دیر بیٹھتا مگر اسے جیسے ہی ڈر لگتا وہ کچھ رونے لگتا۔ میں نے اس کا منہ دھلایا اور پھر بیڈ پر لے کر آئی، لیکن یہ چیز آہستہ آہستہ ایکٹیو ہونا شروع ہو گئی۔ شروع میں تو صرف وہ بے چین رہتا تھا مگر اپنی نیند سے اٹھ کر آدھا گھنٹہ روتا، آنکھیں بند ہوتی تھیں مگر وہ اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو آگے سے ہٹاتا، لاتیں مارتا۔ میں سمجھ ہی نہیں پاتی تھی اس کی کیفیت کو۔ کبھی میں اور کبھی میرے ہسبینڈ اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے رہتے اور پھر آہستہ آہستہ وہ سو جاتا۔ اب یہ سب کچھ ہماری روٹین کا حصہ بن گیا۔ روز ہی ایسا ہوتا، لیکن ابھی حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم اس کو کسی اور چیز سے منسوب کرتے یا یہ سوچتے کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اچھا، انہی دنوں ہمارے بچوں کے ونٹر ویکیشنز ہوئے تو میں بچوں کو لے کر اسلام آباد اپنے پیرنٹس کے پاس آ گئی۔ وہاں پر بھی یہی سب کچھ کنٹینیو رہا۔ اس ٹرپ میں ایک دن ہمارا پروگرام مارگلا ہل سے اوپر جو ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں
اس میں سے ایک ریسٹورینٹ ہے ہائی لینڈ ریسٹورینٹ کے نام سے۔ میری بہن بھی UK سے آئی ہوئی تھی تو سوچا کہ ایک دن وہاں جا کر بچوں کے ساتھ گزاریں تاکہ بچے خوب انجوائے کر سکیں۔ ہم نے وہ پورا دن وہاں اسپینڈ کیا۔ اچھا اس جگہ پر کیونکہ یہ ہائی لینڈ پر ہیں تو کافی درخت ہیں۔ جیسے بحریہ اس وقت کافی سنسان تھا ویسے ہی ہائی لینڈ بھی بالکل کھلا ڈلا اور سنسان ایریا تھا، لیکن بچوں نے آؤٹ ڈور کو بہت انجوائے کیا۔ لیکن ہاں، میرا بیٹا ڈسٹرب ضرور تھا، لیکن مجھے اس وقت تک ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ میں اسے باہر کھیلنے سے منع کرتی۔ مطلب میرے ذہن میں کسی گوشے میں بھی ایسے کچھ تھا ہی نہیں کہ کوئی ایسی خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے۔ میں تو صرف اسی جیسے بچے اکثر سوتے میں ڈر جاتے ہیں یہی خیال کر رہی تھی۔ خیر وہاں سے واپس آتے آتے مغرب کی اذانیں آلموسٹ ہو چکی تھیں اور عشاء کا وقت قریب تھا۔ تب ہم اس جگہ سے نکلے۔ بچے بہت تھکے ہوئے تھے، انفیکٹ بڑے بھی۔ ہم سب بھی بہت تھک چکے تھے کیونکہ راستہ اتنی اونچائی پر چڑھنے والا اور اتنی اونچائی سے نیچے آنے والا تھا، یعنی ایک تھکا دینے والا راستہ۔ ہم لوگ آتے کے ساتھ ہی جلدی سے سو گئے۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ہی سلاتی تھی۔ اچانک پھر سے وہ بے چین ہونا شروع ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں خود بھی نیند سے بے حال تھی۔ ایسے ہی اسے اٹھا کے واش روم لے گئی، اس کے منہ پر پانی ڈالا، مگر آج وہ کچھ عجیب حرکتیں کرنے لگا اور وہ زور زور سے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پر مار رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا درد ہو رہا ہے میرے بچے کو؟ تو وہ کچھ عجیب زبان میں بولنے لگا۔ میں نے 2-3 دفعہ اسے ہلایا کہ آنکھیں کھولو، مگر وہ آنکھیں زور سے بند کیے ہوئے تھا اور ہاتھ اپنے سر پر مارتا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا بول رہا تھا۔ اب پہلی دفعہ مجھے ڈر سا لگنے لگا۔ میں نے اسے بیڈ پر لٹایا، مگر وہ ڈر ڈر کر اٹھ جاتا اور ایک ہی طرف اشارہ کر کے کچھ عجیب سی لینگویج میں کہتا، مگر کمرے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جس طرف وہ اشارہ کرتا وہ ایک دروازہ تھا۔ میں نے فوراً آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر دم کیا اور بار بار دم کرتی رہی۔ پھر وہ اسی طرح روتے روتے سو گیا۔ لیکن یہ پہلی رات تھی جب مجھے اس کی حالت دیکھ کر ڈر لگا ہو۔ 2 دن بعد میری واپسی تھی، کسی سے میں نے اس لیے کوئی ذکر نہیں کیا۔ واپس آنے کے بعد رات کے ٹائم اس کی حالت پھر بگڑ جاتی تھی۔ مجھے خوف آنے لگا۔ اب تو ایسا ہونے لگا تھا کہ رات کو سوتے میں وہ ذرا سا بھی ہلتا تو میں اور میرے شوہر ڈر جاتے۔ وہ اپنے سر کو زور زور سے مارتا اور میں اب یہ کرتی کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو کہتی کہ میرے ساتھ تیز تیز آواز میں آیت الکرسی پڑھو اور چاروں کل پڑھو۔ میں اس کو اپنے اوپر پھونکواتی بھی اور پھر سلاتی، مگر اس کی حالت ایسی ہی رہی۔ میں نے اس کو تعویذ پہنایا، مگر آپ یقین کریں میں جیسے اس کو تعویذ پہناتی وہ اتار کے ایک طرف پھینک دیتا۔ میں نے سیفٹی پن کے تھرو اس تعویذ کو شرٹ کے اندر پن اپ کر دیا تاکہ وہ اس کو نظر نہ آ سکے، تو وہ کمرے میں جا کر شرٹ چینج کر کر آ جاتا کہ یہ شرٹ مجھے نہیں پہننی، اور میں حیران ہوتی کہ وہ اس تعویذ کو کیوں نہیں پہننا چاہتا۔ اس سے پہلے میں کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا تعویذ پہناتی تھی، آج تک اس نے ایسا نہیں کیا، لیکن اب میں نوٹس کر رہی تھی کہ وہ تعویذ سے جان چھڑواتا ہے۔ اچھا دن کے وقت وہ بالکل ٹھیک رہتا، یہ کنڈیشن رات کے وقت ہی خراب ہوتی۔ اسی دوران ٹی وی پر کسی مارننگ شو میں ایک ایسٹرا جیم، میں اب ان کا یہاں پر نام لینا مناسب نہیں سمجھتی، ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے ہمیں اپائنٹمنٹ دی، انہیں ساری کنڈیشن ہم نے بتائی اور انہوں نے کہا کہ بچے کی شرٹ مجھے دے دیں، میں کسی کو دکھاؤں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہم نے وہی شرٹ جو میرے بیٹے نے پہنی تھی ان کو اتار کے دی اور مال سے اس کے لیے دوسری شرٹ لے کر اس کو پہنا دی اور ہم گھر واپس آ گئے۔ پھر ان ایسٹروجیم کا ہمارے پاس فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ بچے پر جن کے اثرات ہیں، یہ کہیں ویران جگہ گیا تھا جہاں سے یہ معاملات اس کے ساتھ آ چکے ہیں۔ اب ہماری سمجھ میں آیا کہ وہ ویران اور سنسان جگہ کون سی تھی، یہ معاملات کہاں سے ہمارے ساتھ ہونا شروع ہوئے، اور پھر اسلام آباد کے ان ہائی لینڈز پر یہ معاملات ایکٹیویٹ ہو گئے کیونکہ وہ جگہ بھی سنسان اور ویران تھی۔ یہ بات سن کر ہم تو حیران اور پریشان ہو گئے۔ اب ہم نے بولا کہ آپ علاج کریں، تو انہوں نے ہماری پریشانی دیکھ کر
انجان بن کے ہم سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا میں نے آپ کو کوئی نقش دیا ہے؟ میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں تو آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا تو صحیح ہے، آپ فوراً رات کو آ کے مجھ سے وہ نقش لے جائیں جو بچے کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہاں، کسی کو کچھ بتائیے گا نہیں جب تک علاج چل رہا ہے، ورنہ آپ کے بچے کی جان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جب میرے شوہر وہ نقش لینے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے 2,80,000 روپے میرے شوہر سے رقم وصول کی، جو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑی رقم تھی، مگر ہمیں تو اپنے بچے کی جان عزیز تھی۔ اس وقت ہم کسی دوسری چیز کے بارے میں یا کسی اور سے کانٹیکٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمارا واسطہ تو کبھی ایسی چیزوں سے پڑا ہی نہیں تھا، سو ہم نے ویسا ہی کیا، مگر بیک آف مائنڈ میرے ذہن میں یہ ضرور تھا کہ یہ ایک اتنا سا نقش اور اتنی بڑی رقم۔ خیر، میں نے بچے کے سرہانے دیوار پر وہ نقش لگا دیا، لیکن اسی رات سے میرے بچے کی حالت اور بگڑ گئی۔ جہاں وہ صرف دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو مارتا تھا، اب وہ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر لاؤنج کی طرف بھاگتا اور منہ ہی منہ میں عجیب سی باتیں، عجیب سی لینگویج میں کچھ عجیب سے الفاظ، اور ایسے حالات دکھتے تو ہم فوراً آیت الکرسی زور زور سے پڑھتے اور قرآن پاک لا کر اس کے چہرے پہ قرآن پاک کی ہوا دیتے تو وہ تھوڑی دیر میں روتے روتے سو جاتا، پھر قرآن کو اس کے سر سے لگاتی۔ جو کچھ بھی تھا ہمیں یا کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا، یہ معاملہ صرف اور صرف میرے بیٹے کے ساتھ تھا۔ اچھا، صبح ہوتی تو ہم اس سے پوچھتے کہ بیٹا رات کو کیا ہوا آپ کے ساتھ، آپ نے کس کو دیکھا؟ تو اسے کچھ یاد نہیں ہوتا۔ ہاں، صرف ایک دفعہ وہ بولا کہ مجھے ایک سر نظر آتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی باڈی، تو وہ بولا نہیں مما، صرف سر ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کس طرف ہوتا ہے؟ اس نے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں ہوتا ہے، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ اشارہ کر کر کے راتوں کو روتا تھا اور دونوں ہاتھوں سے سر کو مارتا تھا۔ اس نقش کو کمرے میں لگانے سے مجھے اپنے بچے میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا۔ ان ایسٹروجیم سے جب ہم نے بات کی تو ایک بات تو یہ کہ جب تک پیسے نہیں دیے ہوئے تھے وہ فوراً کال ریسیو کرتے تھے، رپلائی کرتے تھے کہ یہ کر لیں، ایسا مت کریں، اس طرح سے کریں، وغیرہ وغیرہ، مگر پیسے لینے کے بعد 2 دن گزر جاتے، وہ کال تک ہماری اٹینڈ نہیں کرتے تھے، اور جب کال اٹینڈ کرتے تو جواب یہ ہوتا کہ میں بزی ہوں، میں کسی ٹی وی شو میں ہوں یا کوئی پروگرام چل رہا ہے، کوئی کلائنٹ تھا، کسی اور کے ساتھ بزی، یعنی بچے کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، آپ دوسرے کلائنٹس اور ٹی وی شوز کرتے رہیں۔ ایک وقت آیا کہ اتنی مایوسی ہو گئی کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ میرا بیٹا کبھی ٹھیک ہوگا۔ میں اور میرے ہسبینڈ ایک دوسرے کی طرف ایسی بے چارگی سے دیکھتے کہ کیا کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ خود میں مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب تک آپ کمزور ہوتے ہیں آپ ان کی قید میں رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے نمازوں میں رو رو کر اللہ سے فریاد کی کہ مجھے اپنی اس مخلوق کے اگینسٹ جو میرے بیٹے کو تنگ کر رہی ہے مضبوط فرما، اور میرے اللہ نے میری سنی۔ میں نے سب سے پہلے ایک اسپرے باٹل میں مختلف دعاؤں کا پانی تیار کیا اور مجھے لگا کہ ہمیں یہ کمرہ چینج کرنا چاہیے۔ اچھا، جس رات کو ہم کمرہ چینج کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے اسی رات میری بیٹی کی بھی طبیعت خراب ہوئی۔ میرے اندر پتہ نہیں کہاں سے طاقت آئی، میں نے زور زور سے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کیا۔ آیت الکرسی اور چاروں کل تو میں پہلے بھی پڑھا کرتی تھی، مگر اس دن میرے اندر کا جنون ایسا تھا کہ جیسے میں اس مخلوق کے مقابلے میں تھی۔ میرے دل سے اس مخلوق کا خوف مکمل نکل گیا تھا، میں اس چیز کے مقابلے پر آ گئی تھی۔ جتنی زور سے میرا بیٹا روتا میں اتنی ہی زور سے دعائیں پڑھتی۔ میرے شوہر قرآن کی ہوا دیتے رہتے اپنے بیٹے کو، اور پھر وہ تھک ہار کر ایک طرف ہو کر گر پڑا۔ ہم نے اس ٹائم اسے وہاں سے اٹھایا، اس کمرے کو بند کیا اور بچوں کے روم میں آ گئے۔ وہاں 2 سنگل بیڈ تھے جو میری بچیوں کے تھے، ہم نے انہیں جوائن کیا اور پھر وہیں سو گئے۔ آپ یقین کریں ہمارا دماغ سوچنے سمجھنے کی حالت سے بالکل قاصر تھا، ہماری آنکھیں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں، ہم اپنے آپ میں نہیں تھے۔ ہم سے اس دوران میں زندگی کے کچھ فیصلے اتنے غلط ہوئے
کہ ہم نے ان کا خمیازہ سالوں اٹھایا، یعنی ہمارا دماغ کام ہی نہیں کرتا تھا۔ ہم سوچتے کچھ تھے، ہوتا کچھ تھا، کرتے کچھ تھے اور رزلٹ کچھ اور ملتا تھا۔ اس دوران میرے سارے پودے جو ٹیرس میں تھے، آپ یقین کریں، آہستہ آہستہ سوکھتے چلے گئے اور سارے پرندے مرتے چلے گئے۔ میں بہت حیران تھی کہ پودوں کا تو میں اس قدر خیال رکھتی تھی جیسے پہلے رکھتی تھی، پرندوں کو میں دانہ پانی سب کچھ دے رہی تھی، مگر میرا پورا ٹیرس ہری بھری پلانٹ سے بھرا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ سب سوکھتے جا رہے تھے، یعنی وہ ٹیرس اجاڑ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اسی دوران میرا ایک کزن جو US میں ہوتا ہے، پاکستان آیا ہوا تھا اور رات کے کھانے پر ہمارے گھر آیا۔ کیونکہ اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی تو کھانے کے بعد ہم باتوں میں لگ گئے۔ بچے کیونکہ سب اسکول جانے والے تھے تو بیٹیاں جا کر اپنے روم میں سو گئیں اور بیٹا صوفے پر لیٹے لیٹے ہی سو گیا۔ اس کی طبیعت کا میرے کزن کو کچھ علم نہیں تھا اور میں نے صوفے پر سے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ہم باتوں میں مصروف تھے اور اس کی طبیعت سوتے میں پھر سے بے چین ہونا شروع ہو گئی، اور یہ اس دوران کی بات ہے جب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب چل رہی تھی۔ میرا بیٹا جب بے چین ہوا تو میرا کزن فوراً بولا، اس کو کوئی چیز ڈسٹرب کر رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم؟ وہ کہنے لگا کہ امریکہ میں میرے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں، میں بھی ایسی بہت سی چیزوں سے گزر چکا ہوں، میں نے بھی بہت کچھ فیس کیا ہے اور اب میں فوراً بھاگ جاتا ہوں۔ اس کا خیال رکھو اور اسے کسی سنسان جگہ پر مت لے کر جانا۔ اب میرے شوہر نے آنکھ کے اشارے سے مجھے منع کیا کہ میں اسے کچھ نہیں بتاؤں، لیکن مجھے ایسا لگا کہ جو چیزیں میرا کزن ایکسپیرینس کر چکا ہے اس سے مجھے مشورہ ضرور لینا چاہیے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اس نے بولا کہ سمندر ہے تمہارے کراچی میں، تو تم جاؤ اپنے بیٹے کو 3 دن مسلسل سمندر کے پانی میں نہلاؤ اور سمندر کا پانی گھر لے کر آؤ، اس سے اپنا پورا گھر دھو پاک صاف کرو۔ یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ مجھے اس کو سی ویو لے کر جانا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد میرے بیٹے پر یہ چیزیں ایسی حاوی ہونا شروع ہوئیں کہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے سمندر لے کر جانا ہے، سمندر کے پانی سے اسے نہلانا ہے۔ لیکن جب میں نے اللہ کی مدد مانگی اور اللہ ہی کے حکم سے میں مضبوط ہوئی تو یہ سب باتیں میرے ذہن میں گھومنے لگیں، اور اب میں اسے 2-3 دن میں سمندر لے جانا چاہتی تھی، اور دیکھیے کہ ہماری گاڑی انہی دنوں خراب ہو گئی، بالکل 0 میٹر گاڑی، اور دیکھیں کہ خراب۔ جب کہ ہم پروگرام بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رکاوٹ ایسی ہوتی ہے کہ ہم سی ویو نہیں جا پا رہے تھے۔ خیر، میں آ کر بچوں کے روم میں ہی بیٹے کو ساتھ لے کر لیٹ گئی۔ بیٹیاں باہر اپنے بابا کے ساتھ ٹی وی شو دیکھ رہی تھیں تو میں بھی سونے کے لیے تھی، میرا ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا۔ رات کے سب معاملات میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے، میری آنکھیں بند تھیں، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے اس مخلوق کو دل ہی دل میں زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، اور آپ یقین کریں گی کہ میں اتنی انوالو تھی کہ جیسے وہ چیز میرے سامنے ہی موجود ہو اور میں اس سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ تو میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے، اگر تو نے میرے بیٹے کا پیچھا نہیں چھوڑا تو تجھ پر قرآن کی مار ہوگی، تجھ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مار ہوگی، تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ، میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے اور ان پرندوں میں سے جس کی بھی چاہے جان لینی ہے لے جا، اور میرے بیٹے کا اور اس گھر کا لیکن پیچھا چھوڑ دے۔ میں یہ الفاظ شدت کے ساتھ بار بار دہرا رہی تھی۔ میں اپنے اندر اس قدر جنون کی کیفیت میں تھی کہ شاید وہ چیز میرے سامنے ہوتی تو میں اس پر حملہ کر دیتی۔ میں اپنے آپ میں اس وقت نہیں تھی، یہ یوں کہہ لیجئے کہ میں بظاہر تو بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر روحانی طور پر میں اس مخلوق سے مقابلہ کر رہی تھی۔ اسی دوران میری چھوٹی بیٹی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، مما مما اٹھیں۔ میں گھبرا کر اٹھی اور بیٹی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ بیٹی ہاتھ پکڑ کے میرے لے کر گئی اور اس نے دکھایا کہ میرا طوطا کیج میں مرا ہوا تھا۔ او خدا، میں ابھی بھی کانپ رہی ہوں یہ سب آپ کو بتاتے ہوئے، اور میرے شوہر بولے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ تو ابھی تک بھی بالکل ٹھیک تھا، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ میرا سانس تو اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، میرا دل بیٹھ رہا تھا، میرا ذہن پریشان ہو گیا۔
مجھے لانج میں میرے شوہر لے کر آئے، مجھے گلوکوز پلایا، میری سانس کچھ بحال ہوئی تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ اور بیٹیوں کو سب کچھ بتایا، کہا کہ اسے باہر لے جا کر کسی خالی جگہ میں دفنا دو، اس کو یہاں نہیں چھوڑنا۔ ماشاء اللہ آپ یقین کریں، اس دن کے بعد سے میرے بیٹے کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن ابھی بھی ہم اس پر دعائیں پڑھنا نہیں چھوڑتے اور اس سے خود بھی بآواز بلند دعائیں پڑھواتے ہیں۔ میرے رب نے ہم پر بہت کرم کیا۔ ابھی بھی میں آپ کو یہ سب بتا رہی ہوں تو میرے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پھر ہم اسے 3 دن مسلسل سمندر کے پانی کے پاس نہلانے گئے۔ پانی ہم سمندر کا گھر بھی لے کر آئے۔ ہم نے پورا گھر سمندر کے پانی سے دھلوایا اور اسے پاک کیا۔ گھر میں میلاد اور قرآن خوانی کروائی۔ اس کے بعد جو اور 2-1 پرندے بچے تھے ہم نے ان کو بھی آزاد کر دیا۔ ہم نے سارے گملے اس ٹیرس میں سے ہٹوا دیے۔ اس سارے ٹیرس کو میں نے بالکل خالی کر دیا۔ اس کے بعد پھر کبھی ہم نے پرندے اور پودے نہیں رکھے، بس دل میں ایک ڈر سا رہتا ہے۔ ان ایسٹروجیم کے ہم نے نقش کو بھی پانی میں بہا دیا۔ آپ سب کو بتانے کا ریزن ایک یہی ہے کہ جو غلطیاں میں نے دہرائی ہیں وہ آپ لوگ کبھی بھی نہ دہرائیں۔ اس سب کیس میں جو میں نے فیل کیا ہے، جو میں نے ایکسپیرینس لیا ہے، وہ صرف یہی ہے کہ آپ کسی بھی پیر، فقیر، عامل بابا یا ان جیسے میڈیا کے یوز کرنے والے بظاہر پڑھے لکھے بن کر لوگوں کو لوٹنے والے ان کے چکروں میں بالکل بھی نہ آئیں۔ اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو اسٹرانگ کر لیں، اس سے ہی مدد مانگیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مدد نہیں کرتا۔ اب ہم راتوں کو گھر سے باہر نہیں جاتے، پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دن میں اپنے کام کو نمٹا کر گھر کو واپس آ جائیں۔ ہمارے بڑے ہمیں ویرانوں میں سنسان جگہوں پر اور خالی عمارتوں میں جانے سے منع کرتے ہیں، تو کوئی تو بات ہے نا۔ اور جہاں دیکھیں ہم اپنے بڑوں کی بات سے اختلاف کرتے ہیں یا پھر ان کے اگینسٹ چلتے ہیں تو پھر ہم ایسی ہی مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ایک خوفناک سچا واقعہ۔ یہ واقعہ دیکھیں ایک ایسی خاتون کے ساتھ پیش آیا جو اپنے بچوں کو لے کر آؤٹنگ کی مت میں ویران جگہوں پر گئیں اور وہیں سے ان کے بیٹے کے ساتھ کچھ معاملات شروع ہو گئے۔ آخر میں آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کائنڈلی اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ مجھے کس شہر سے سن رہے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ معاملات ہوئے ہوں تو ہم سے شیئر کریں، میں اسے ضرور نریٹ کروں گی۔ پھر ملوں گی آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے قصے، نئی کہانی، نئے واقعے کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔